ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج ہم سلسلہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے بڑی شان والے اس کے پارٹ 14 کے اندر حاضر ہیں۔ پچھلے کلپ کے اندر ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا تذکرہ کیا تھا۔ آج کے کلپ کے اندر ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کریں گے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کے متولی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ اپنی قوم کے سردار بھی تھے اور آپ فیاض بھی تھے، سخی بھی تھے، اور یہاں تک کہ جس وقت آپ کا لنگر چلتا تو جانوروں کو بھی آپ کے لنگر سے کھانا ملتا۔ انسان تو کھانا کھاتے لیکن آپ کے لنگر سے جانور بھی مستفیض ہوتے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے سردار بھی تھے اور قریش کے سردار بھی تھے، کعبہ کے متولی بھی تھے، اور سارا نظام اللہ کے گھر کا جو تھا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ تو جس وقت قریش کے لوگوں کو اگر کوئی معاملہ کوئی درپیش آتا، کوئی مشکل آ جاتی، تو وہ سارے جمع ہو کر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے تو ان کی مشکل، ان کے اس درد کو، ان کی اس تکلیف کو دور کر دیا جاتا۔ تو ایک مرتبہ مکہ مکرمہ کے اندر قحط سالی ہو گئی، جانور بھوک کی وجہ سے مرنے لگ گئے، اور حالات اتنے تنگ اور شدت اختیار کر گئے کہ یہاں تک کہ بندوں کو کھانا کھانے کے لیے کھانا میسر نہ ہوتا۔ تو تمام لوگ جمع ہوئے کہ کیوں نہ کوئی ایسی شخصیت ڈھونڈی جائے کہ جس کی بارگاہ میں ہم جائیں تو یہ قحط سالی ختم ہو جائے۔ اور عرب کے لوگ یہ جانتے تھے کہ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو حضرت عبد المطلب کی بارگاہ میں یہ سارے لوگ جمع ہوئے اور آئے اور آ کر کہا کہ حضور قحط سالی ہو چکی ہے، آپ جانتے ہیں، ہر چیز سے آپ واقف ہیں، آپ دعا فرما دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قحط سالی کو دور کر دے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ جبل ابو قبیس پر چڑھے اور زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد تھی اور گود میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ تھی۔ تو جس وقت آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ ہمیں اس قحط سالی سے نجات عطا فرما۔ تو آپ کا دعا فرمانا تھا کہ رب کائنات نے فوراً آپ کی دعا قبول فرمائی اور فوراً بارش جو ہے وہ ہونا شروع ہو گئی، بادل بھی آ گئے، بارش برسنا بھی شروع ہو گئی۔ تو حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شخصیت ہے آپ کہ جس وقت آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرما لیتا۔ آپ مکہ مکرمہ کا طواف فرماتے اور آپ کی عادات کے اندر یہ بات بھی شامل تھی کہ آپ یہ لوگوں کو ہدایت دیتے کہ کوئی ننگا ہو کر اللہ کے گھر کا طواف نہ کرے، اور آپ اس چیز کے بھی خلاف تھے کہ کوئی اپنے محرم کے ساتھ شادی کرے، آپ اس کے بھی خلاف تھے۔ گویا کہ جو باتیں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادات مبارکہ کے اندر شامل تھی وہ رب کائنات کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی باتیں اٹھا کر ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے اندر وہ باتیں رکھ دیں، اور آج جس پر ہم عمل کرتے ہیں یہ اصل میں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ باتیں ہیں جو رب کائنات کو بھی پسند تھی۔ لوگ کہتے ہیں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں تھے۔ پھر کیسے مسلمان نہیں تھے؟ اگر مسلمان نہیں تھے تو پھر کعبے کا طواف کیوں کرتے تھے؟ بتوں کی پوجا کیوں نہیں کرتے تھے؟ آپ تو بتوں کے خلاف تھے، بتوں کی عبادت کے خلاف تھے، اور آپ اللہ کے گھر کا طواف بھی کیا کرتے تھے اور نماز بھی پڑھا کرتے تھے، اور بتوں کو کبھی بھی آپ نے سجدہ نہ کیا، نہ ہی بتوں کو کبھی اپنا معبود مانا، بلکہ اللہ کی ذات کو ہی اپنا معبود مانا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔